علیکم یا علی مدد۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یکم شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کے والد کا نام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے جو کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کا لقب دنیا و آخرت میں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جناب علی اور بی بی فاطمہ کی 5 اولادیں ہیں جن کے نام ہیں حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت محسن علیہ السلام۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو خاندان نبوت اور رسالت کی رونق میں اضافہ ہوا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ بیٹی کی آمد سے بہت خوش تھے۔ خاندان نبوت میں یہ رسم تھی کہ بچے کا نام خاندان کا بزرگ رکھا کرتا تھا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں تو پیغمبر اکرم سفر پر تھے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ بابا سفر پر ہیں، اس بچی کا نام کیا رکھیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول خدا کا انتظار کروں گا کہ وہ سفر سے واپس آ کر اس بچی کا نام رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ نے رسول کے سفر سے لوٹنے کا انتظار کیا۔ جب رسول خدا واپس آئے تو حضرت علی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا نے فاطمہ کو بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام آپ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں لیکن ان کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں انتظار کروں گا کہ خدا اس بچی کا نام رکھے۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھو کیونکہ ہم نے یہ نام لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ آپ نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ اس کا نام زینب رکھ دیا گیا، یعنی باپ کی زینت۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ کے نام میں مختلف اشارے ملتے ہیں، یعنی آپ کے نام کے اعداد ز، ی، نون اور بے مختلف ناموں سے لیے گئے ہیں، یعنی ز آپ کی والدہ یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے لیا اور یہ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام سے لیا۔ نون آپ کے دونوں بھائیوں حسنین کی طرف سے اور بے رسول اکرم یعنی النبی سے لیا تو آپ کا نام زینب بنا۔ آپ کا نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کے لیے باعث سرفرازی اور فخر ہے۔ آپ نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اپنے والد کی زندگی کی زینت بنی، اسی وجہ سے حضرت علی بی بی زینب پر فخر کیا کرتے تھے۔ بی بی زینب نے اپنی ابتدائی زندگی کے 6 سال رسول خدا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بابرکت آغوش میں گزارے۔ انہی 6 سالوں میں ایک دن آپ رسول خدا کے پاس آئیں اور عرض کی کہ نانا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شدید طوفان آ رہا ہے اور دنیا پر تاریکی چھا گئی ہے۔ مجھے یہ طوفان ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ میں نے وہاں ایک بڑا درخت دیکھا اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس درخت سے چپک گئی۔ طوفان نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، پھر میں نے اس درخت کی مضبوط شاخ کا سہارا لیا، پھر طوفان نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا۔ میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا تو دوسری شاخ بھی ٹوٹ گئی، پھر 2 ملی ہوئی شاخوں کو تھاما تو وہ بھی جدا ہو گئیں۔
تو رسول خدا نے فرمایا کہ زینب، وہ بڑا درخت تمہارے جد یعنی کہ میں ہوں جو بہت جلد تم سے جدا ہو جاؤں گا، اور وہ شاخ جو تم نے تھامی تھی وہ تمہارے بابا ہیں جو تم سے جدا ہو جائیں گے، اور دوسری شاخ تمہاری ماں ہے، وہ بھی تم سے بچھڑ جائیں گی، اور وہ جو 2 ملی ہوئی شاخیں تھیں وہ تمہارے بھائی تھے، یہ سب تم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اور پھر رسول خدا کی شہادت ہو گئی۔ جب بی بی زینب بچپن میں مرکز رسول خدا کی زیارت کے لیے جاتی تو حضرت علی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ رات میں زیارت کرنے جایا کریں، اور کہا کہ امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہمیشہ زینب کے ساتھ جائیں، امام حسن آگے اور امام حسین پیچھے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا درمیان میں چلتی تھی تاکہ نامحرموں کی نظر نہ پڑے۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد آپ پر جب قیامت گزری، جب آپ کی والدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور مولا علی نے کہا کہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، وہ منظر آپ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ماں کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین رہتی تھیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے ہمراہ رہنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ آپ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ جب آپ نماز پڑھتی تھیں تو سب سے پہلے امام حسین کے نورانی چہرے کی زیارت کرتی تھیں، اس کے بعد نماز پڑھتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی بہن سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بی بی زینب امام حسین کے پاس آتی تو آپ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سن بلوغ کو پہنچی تو بہت سے قبیلوں کی بڑی شخصیتوں نے ان سے شادی کی غرض سے پیغام بھیجا۔ اسی طرح اشعث بن قیس نے بھی شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام نے، جو کہ اشعث بن قیس کے نفاق سے بخوبی واقف تھے، اس پیغام کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا کہ اے جلاحے کے بیٹے، آج کے بعد میری بیٹی کا نام تیری زبان پر آیا تو تیرا جواب تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اشعث بن قیس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا اور لڑکا امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے اشعث بن قیس کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور پھر حضرت عبداللہ، جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چچا حضرت جعفر کے بیٹے تھے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور بی بی زینب سے شادی کی درخواست پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہی حضرت جعفر کے بیٹوں کو حضرت جعفر کی شہادت کے بعد پالا تھا۔ حضرت عبداللہ کی ماں کا نام اسماء بنت امیس تھا، جو کہ بہت صابرہ، مخلص شیعہ اور شہیدوں کی ماں تھی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خاص کنیزوں میں سے تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ کی درخواست کو قبول کیا اور یہ مقدس رشتہ وجود میں آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 2 شرطوں پر جناب عبداللہ کی درخواست قبول کی اور عبداللہ نے بھی 2 شرطوں کو قبول کیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امام حسین کو دیکھنے کے لیے بی بی زینب جب چاہیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ امام حسین سے بہت محبت کرتی ہیں اور دن میں کئی مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے جاتی تھی۔ اور دوسری شرط کہ زینب امام حسین کے ساتھ اگر سفر پر جانا چاہیں تو عبداللہ منع نہیں کریں گے۔ ان 2 شرطوں پر جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ سے ہوا۔ شادی کے بعد بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا روزانہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کرنے آتی، اور پھر خدا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اولاد سے نوازا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی،
جن میں 2 بیٹے امام حسین پر قربان ہو گئے۔ بیٹوں کے نام اون، اکبر، محمد اور عباس تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ بی بی زینب نے اپنے بچوں کی بے مثال پرورش کی۔ آپ کی بیٹی کے لیے معاویہ نے مروان کے ذریعے اپنے بیٹے یزید کے لیے رشتہ مانگا۔ جب جناب عبداللہ سے اس نے بات کی تو آپ نے کہا کہ میری بیٹی کا اختیار اس کے ماموں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب امام حسین کو یہ پیغام ملا تو آپ نے معاویہ کے اس پیغام کو ٹھکرایا کہ خدا کے دشمنوں سے ہم رشتہ داری نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ عبداللہ کی بیٹی کو اس کے چچا کے بیٹے قاسم بن محمد بن جعفر کے عقد میں دے دیا گیا۔ یہ واقعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور جناب عبداللہ کے ٹھوس فیصلے اور سیاست کی دلیل ہے کہ آپ نے ان ظالموں کے پیغام کو ٹھکرانے کے لیے امام حسین کو اپنا وکیل بنایا۔ بی بی زینب عظمت کے محل کی نگہبان اور عصمت اور باعظمت خواتین کی سردار ہیں۔ آپ کو علوم و حکمت کی بنیاد پر عالمہ غیر معلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو علوم و حکمت کی بنیادیں پیغمبر اکرم سے ورثے میں ملی ہیں اور حضرت علی کی طرح بلند ہمت اور پائیدار ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف کوچ کیا تو بی بی نے اپنے شوہر جناب عبداللہ سے کہا کہ میرے بھائی عراق کی طرف کوچ کر رہے ہیں، ان سے میری محبت کا عالم آپ جانتے ہیں، میں ان کی زیارت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چونکہ بیوی کا سفر شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ اگر میرا بھائی سفر پر چلا گیا اور میں یہیں رہ گئی تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ یہ کہتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر جناب عبداللہ نے کہا کہ اے بنت مرتضیٰ، میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی مرضی ہو وہی کیجیے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر بی بی بہت مسرور ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کربلا پر روانہ ہوئیں۔ سلام اللہ علیہا نے جناب عبداللہ سے اجازت لی تو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے تابناک و اہم واقعات میں سے ایک آپ کی متعدد ہجرتیں ہیں۔ آپ نے اسلام کے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے اور اسلام کی ترقی کی خاطر اپنے والد، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کئی مرتبہ ہجرتیں کی ہیں، جن میں آپ کو سخت مشکلوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی ہجرتیں حسب ذیل ہیں: مدینے سے کوفہ ہجرت، پھر مدینہ واپس، پھر مدینے سے کربلا ہجرت، کربلا سے کوفہ و شام، شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ واپس، اور آخر میں شام کی طرف ہجرت کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب امام حسین سفر پر روانہ ہوئے تو بی بی زینب بھی آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئیں۔ آپ نے مکے سے کوفہ کی طرف 8 ذی الحج کو کوچ کیا اور 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ آپ نے کربلا میں پڑاؤ ڈالا اور خیمے نصب کیے۔ کربلا میں خیمے نصب ہونے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، حسین، مجھ پہ بیابان شدید ہولناک محسوس ہو رہا ہے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بہن زینب، صفین کی طرف جاتے ہوئے ہم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ بابا نے کچھ دیر آرام کیا اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا نیند سے جاگے اور گریہ کرنے لگے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے گریے کا سبب پوچھا تو بابا نے فرمایا
کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ صحرا خون کا دریا ہے اور جس میں حسین غرق ہو چکا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ جب بی بی زینب نے یہ سنا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی زینب مخلص مددگار اور غمخوار کے طور پر ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں اور ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہوئیں۔ تاریخ اسلام میں شب عاشور ایک مختلف رات ہے، غم و اندوہ کی رات، خصوصاً حضرت زینب کے لیے۔ اس شب میں بی بی زینب کے پاس تقریباً 72 مہمان تھے، جس میں بھائی، بھانجے اور بچے تھے اور اپنی اولادیں تھیں۔ شاید اس رات بی بی زینب کی پلک بھی نہ جھپکی ہو۔ اس رات بی بی زینب کا کردار عظیم درس ہے۔ شب عاشور بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جنگ کے دوران آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ زینب، مجھے ان پر بھروسہ ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب آدھی رات کو میں خیموں کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ امام حسین اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو ایسی شب میں تنہا نہیں چھوڑوں گی اور دیگر بھائی اور بھتیجوں سے کہوں گی کہ امام حسین کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب بی بی حضرت عباس کے خیمے میں گئی تو حضرت عباس اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ صبح ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کا حکم ہوگا۔ جناب عباس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے میدان میں جانا ہوگا، تو اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر حضرت عباس سے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ جب میں نے بنی ہاشم کے عزائم اور بلند حوصلے دیکھے تو مجھے سکون اور خوشی ہوئی۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤں۔ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی کہ حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ ہم سب یہاں حسین کی نصرت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے صبح ہم میدان میں جائیں گے۔ اسی وقت انصار نے کہا کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب میں نے حبیب اور انصار کے جذبات دیکھے تو بہت خوشی ہوئی۔ پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھیں۔ انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ بہن، مدینے سے لے کر کربلا تک میں نے تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیکھے، تمہاری خوشی کا کیا سبب ہے؟ تو میں نے انہیں بنی ہاشم اور انصار کے جذبات سے آگاہ کیا، کہا ان کی وفاداری میری خوشی کا باعث ہے۔ امام نے فرمایا بہن، یہ سب میرے مددگار ہیں۔ اور پھر صبح عاشور آ گئی۔ روز عاشور ایک ایسا دن ہے جس دن میں مصائب، مشکلات اور غم و اندوہ کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا دن تھا۔ شہداء تو جام شہادت پی کر جنت کو سدھار گئے، لیکن ان کے بعد بی بی زینب کے حصے میں بہت مصائب آئے۔ سب سے پہلے بی بی علی اکبر کی لاش پر پہنچی اور بین کیے، اور اس کے بعد اپنے 9 بھائیوں کے داغ اٹھائے۔ پھر اپنے بیٹوں اون و محمد، اپنے بھائی حسن کی اولاد، اپنے بھائی حسین کی اولاد کے غم اٹھائے۔ جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین نے خود کو تنہا پایا اور استغاثہ بلند کیا۔ امام کا استغاثہ سن کر خیام میں گریہ بلند ہوا اور امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ سخت بیمار تھے کہ آپ تلوار بھی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، لیکن امام کا استغاثہ سن کر آپ نے تلوار کا سہارا لیا اور خیمے سے باہر آئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کر سکیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کو آتے دیکھا
تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دی کہ ان کی حفاظت کریں تاکہ دنیا سے نسل آل محمد خالی نہ ہو جائے۔ بی بی زینب نے امام حسین کا حکم سن کر انہیں خیمے میں واپس لوٹا دیا۔ اسی وقت سے بی بی زینب نے امام سجاد کی حفاظت شروع کی اور امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی امام حسین چند قدم ہی بڑھے تھے کہ اپنی بہن زینب کی آواز سنائی تھی کہ اے بھائی ذرا آہستہ، ذرا رک جائیں تاکہ میں آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ یہ ایک ایسی جدائی ہے کہ جس کے بعد پھر کبھی آپ سے مل نہ پاؤں گی، اور میں اپنی ماں کی وصیت بھی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر بوسہ دیا اور کہا کہ خدا حافظ، اب تم میدان میں جاؤ۔ اور حضرت زینب پر مصیبتوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑا جب آپ نے دیکھا کہ ذوالجناح کی پیشانی خون سے تر ہے اور اس کی کمر پر زین الٹی رکھی ہوئی ہے۔ پھر بی بی زینب اپنے بھائی کی خبر لینے قتل گاہ پہنچ گئیں۔ وہاں کیا دیکھا کہ اشقیاء امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ نے نالہ کیا کہ یا محمد، یا علی، یا حمزہ و جعفر، میری مدد کو پہنچو، حسین خاک کربلا پر بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ مگر کوئی بھی مدد کو نہ پہنچ سکا اور شمر نے 13 ضربے مار کر امام حسین کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کا رخ کیا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ دشمن اہل بیت علیہ السلام کے خیموں میں گھس آئے اور سارا سامان تاراج کر کے لے گئے، یہاں تک کہ مخدرات کے کانوں کے گوشوارے تک اتار لیے۔ شام غریبہ 11 محرم کی رات غم و رنج و الم اور مصائب کی رات تھی۔ زینب کے سارے شہید ہو چکے تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ حقیقتاً ام المصائب بن چکی تھیں۔ شام غریبہ کی رات مصائب کا بوجھ بی بی زینب کے کندھوں پر تھا۔ اب بی بی زینب علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ 11 محرم کے بعد سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں آپ پر شہدائے کربلا اور انقلاب حسینی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ کربلا کے بعد شہداء کے خاندانوں اور بچوں کی سرپرستی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دنیا والوں کو آگاہ کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ آپ نے ان امور کو بخوبی انجام دیا اور سخت ترین حالات اور ظالموں کے دباؤ کے باوجود اپنی ذمہ داریوں اور رسالت کو سرانجام دیا اور تحریک حسین کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ 11 محرم کو عمر سعد لعین نے حکم دیا کہ اس کی فوج کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو دفنایا جائے اور بنی ہاشم اور انصار کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے اور شہدائے اہل بیت اور انصار کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بدنوں کو کربلا کی گرم ریت پر چھوڑ دیا جائے اور اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو اسیر کر کے کوفہ روانہ کیا جائے۔ ظالموں نے اہل بیت کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ 40 اونٹوں کی سواریاں تیار ہوئیں۔ سید سجاد کو بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور طوق گردن میں پہنایا گیا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شہداء کی لاشیں دیکھی تو شدید گریہ کیا اور بین کیے تم پر آسمانی فرشتوں کا درود ہو، یہ خاک پر خون میں نہائے ہوئے حسین ہیں اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہیں۔ ایسا دردناک منظر تھا کہ سب لوگ رو رہے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔
اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفے لے جانے کے لیے دشمن بڑے بےتاب تھے۔ زینب نے دیکھا کہ اب سفر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو شہداء کے بدنوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے بھائی، اے عزیزوں، تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ ہمیں زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ پھر زینب سلام اللہ علیہا اونٹ پر سوار ہوئی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو غریب الوطنی کا احساس ہوا کہ جب پہلے اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو بھائی نے سوار کرایا تھا، بھتیجوں نے سوار کرایا تھا، مگر سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ اشقیاء نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ کئی منزلوں سے گزرتے ہوئے اہل بیت کوفے کی طرف بڑھتے رہے۔ 3 دن بعد کوفہ پہنچے تو حاکم کوفہ ابن زیاد نے سارے کوفے میں اپنی فوج لگا رکھی تھی۔ دشمنوں نے طبل اور نگارے بجانے شروع کیے۔ سرکاری طور پر اعلان کیا کہ کوفے کے حاکم کو خروج کرنے والوں پر فتح حاصل ہوئی ہے، ان کے مرد مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اور بچے اسیر کر لیے گئے ہیں۔ اس فتح پر عوام کو خوشی منانی چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ان باتوں سے شدید تکلیف پہنچ رہی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے کوفے میں اپنے والد کی خلافت کے دوران 5 سال تک عورتوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور جو ان کی حامی اور بے کسوں کی مددگار تھی، آج ایک قیدی کی صورت میں کوفہ میں لائی جا رہی تھی۔ جب بی بی کوفے میں داخل ہوئیں تو کچھ عورتیں اپنے ہمراہ خرما اور روٹی لے کر آتی ہیں اور اہل بیت اور بچوں کو دے رہی تھیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں خطبہ دیا۔ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کوفے والوں، یہ اندھیر ہے کہ خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا۔ بے ہمتوں، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن، جائے پناہ، صلح و آتشی کی آماج گاہ اور منارۂ ہدایات تھا۔ غور تو کرو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ تمہاری مساعی، عبث کوشش، بے سود، ذلت و خواری کے خریدارو، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر، حق فروشوں، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے اہل حرم کو بے پردہ کیا، کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت ضائع کی۔ کوفیوں، تم نے وہ کام کیا جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ روز قیامت تم سے جب پیغمبر پوچھیں گے کہ تم جو آخری امت تھے، تم نے میرے اہل بیت، میرے بچوں اور عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بعض کو اسیر کیا اور بعض کو شہید کر ڈالا۔ تم نے میری خیر خواہی کا یہ بدلہ دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ ناگوار اور برے رویے سے پیش آئے۔ آپ فرماتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جس میں قوم عاد گرفتار ہوئی تھی۔ اے اہل کوفہ، تم نے بہت برا کام کیا ہے کہ تم نے حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، انہیں لوٹ لیا، ان کے اہل حرم کو اسیر بنا دیا اور انہیں رنج و مصیبت میں مبتلا کیا۔ تم برباد ہو جاؤ اور رحمت خدا سے دور رہو۔ وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا غضب ڈھایا ہے؟
اور کتنے عظیم گناہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد لیا ہے، کن ہستیوں کا خون بہایا ہے، کن بزرگ ہستیوں کی توہین کی ہے، کن عورتوں اور بچوں کو قید کیا ہے، کس کا گھر لوٹا ہے۔ تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیک ترین بندوں کو قتل کیا۔ تمہارے دلوں سے محبت ختم ہو گئی۔ خبردار ہو جاؤ، خدا کا حزب کامیاب ہے اور حزب شیطان نقصان اٹھانے والی ہے۔ اس وقت فرط غم سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، آہوزاری سے جانے والے لوٹ نہیں آئیں گے۔ امام زین العابدین کے دلاسے سے بی بی کو اطمینان ہوا اور آپ خاموش ہو گئی۔ عبداللہ بن زیاد جو نہایت بے رحم جلاد اور خونخوار شخص تھا، کوفے پر یزید کا گورنر تھا۔ کربلا کی ساری کارروائی اسی کے حکم سے انجام پائی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں اس کے دربار میں لایا جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس دربار میں بھی شہداء کا پیغام پہنچایا اور امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام اور اہل بیت کو کوفے کی مسجد اعظم کے پاس ایک گھر پہ قید کر دیا جائے۔ جن کھنڈرات میں اہل بیت کو قید رکھا گیا تھا وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔ اس قید میں ان پر طرح طرح کی سختیاں ڈھائی جاتی تھیں۔ اور پھر یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ 15 دن کے بعد اہل بیت شام پہنچے۔ جب اہل بیت علیہ السلام شام پہنچے تو یزید کے حکم سے انہیں دروازہ شام کے باہر 3 شب و روز روکا گیا تاکہ شہر کو سجایا جائے اور چراغاں کیا جائے۔ یزید کے حکم سے کاروان اہل بیت کو کئی گھنٹوں تک دروازہ دمشق پر روکا گیا۔ اسی وجہ سے اس دروازے کو باب سعد کہا جاتا ہے۔ شام میں اہل بیت کی آمد اور وہاں سے ان کے جانے کے بہت سے واقعات ہیں۔ شام میں اہل بیت پر اس قدر سخت اور جان لیوا مصائب پڑے کہ مدینے میں ایک شخص نے جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیتوں اور مصائب کا کہاں سامنا کرنا پڑا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، الشام الشام الشام۔ امام نے فرمایا کہ شام میں ہم پر 7 مصیبتیں ایسی نازل ہوئیں کہ ہماری اسیری کے آغاز سے آخر تک ایسے مصائب نہیں پڑے۔ شام میں ظالموں اور اشقیاء نے تلواریں اور نیزے تان کر ہمیں محاصرے میں لے لیا۔ یہ لوگ ہم پر حملہ کرتے تھے اور ہمیں نیزوں سے مارتے تھے۔ ظالموں نے ہماری تشہیر کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی بھیڑ میں بہت دیر تک ٹھہرائے رکھا جبکہ ظالم فتح کا نعرہ بجا رہے تھے۔ شہداء کے سروں کو نیزے پر اٹھائے ہمارے آس پاس سے گھمایا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے سروں کو میری پھوپھی زینب اور ام کلثوم کی سواری کے آگے آگے لے جا رہے تھے۔ شامی عورتیں چھتوں پر سے ہم پر گرم پانی اور آگ پھینک رہی تھیں۔ میرا امامہ اسی آگ سے جل گیا اور میرا سر بھی جل گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمیں دمشق کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اشقیاء یہ آواز لگا رہے تھے کہ اے لوگو، انہیں مار ڈالو، اسلام میں ان کی عزت اور احترام نہیں ہے۔ ظالموں نے ہمیں ایک رسی میں جکڑا ہوا تھا اور ہمیں یہودیوں اور نصارہ کے گھروں کے پاس سے گزارا اور کہہ رہے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے خیبر و خندق میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور تمہارے گھر ویران کیے تھے۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ نے ہم پر مٹی، پتھر اور لکڑی وغیرہ پھینکنا شروع کر دی۔ شامی اشقیاء ہمیں اس بازار میں لے گئے جہاں غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھیں۔
اور ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے انہیں اس کام میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہمیں ایسے قید خانے میں بند کر دیا کہ جس کی چھت نہیں تھی، جس میں رات کی سردی اور اوس پڑتی تھی اور دن کی گرمی سے ہمیں اذیت ہوتی۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کو کئی مرتبہ دربار یزید میں لے جایا گیا۔ یزید کی گستاخیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ یزید لعین کے دربار میں آنا اہل بیت کے لیے بہت اہانت آمیز اور شدید دکھ کا باعث تھا۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بی بی کے خطبے کے بعد دربار یزید درہم برہم ہو گیا اور حاضرین کو حقیقت کا علم ہوا۔ لوگوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیان کا تجزیہ اور تحلیل کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا۔ اس وجہ سے یزید نے چارہ کار اہل بیت کو قید کرنے میں دیکھا اور اہل بیت کو قید کر دیا، جہاں انہوں نے 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا اور شہدائے کربلا پر گریہ کیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اب شام کے لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں تو اس نے کہا کہ اب اہل بیت کو رہا کر دیا جائے۔ یزید لعین نے اہل بیت کو رہا کر کے حکم دیا کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ مدینے پہنچایا جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام سے روانہ ہوتے وقت بھی وہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین کے پیغام کو پہنچا کر آئیں۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل شام، ہم ایک امانت اس قید خانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب تم اس بچی کی قبر پر جانا جو اس دیار غیر میں مدفون ہے، اس کی قبر پر پانی ڈالنا اور چراغ جلانا۔ شام سے مدینے کے راستے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہر منزل پر مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ سب سے پہلی مجلس شام میں برپا ہوئی، جس میں شہداء کے سر آئے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں بیان کیے اور ماتم کر کے پہلی عزاداری قائم کی۔ آج جو تمام شیعہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت اور پیروی پر ہو رہا ہے۔ یہ طے پایا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شام سے سیدھا مدینے نہیں بلکہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے لے جایا جائے۔ امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہداء کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے میں کس قدر اہتمام کرتی تھی کہ کاروان اہل بیت جب جہاں سے کربلا اور مدینے کے راستے الگ ہوتے تھے پہنچے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کربلا لے چلو، اور جب کربلا پہنچے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نہایت دردناک انداز میں فرمایا کہ اے بھائی حسین، اے حبیب رسول خدا، اے ابن مکہ و منہ، اے ابن فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ۔ زینب بار بار یہی کہتی جا رہی تھی اور بیان کرتی تھی، یہاں تک کہ فرط غم سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ مقدرات عصمت بی بی زینب کے پاس جمع ہو گئی اور ان کے چہرہ مبارک پر پانی چھڑکا، جس سے انہیں ہوش آیا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے بھائی، تم نے جن بچوں کی سرپرستی مجھے سونپی تھی، میں ان امانتوں کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں، سوائے تمہاری بیٹی کے کہ جسے ہم شام کے قید خانے میں دفن کر آئے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کربلا میں 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل بیت کا کاروان، جس کے سرپرست امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی، جوں جوں مدینے سے نزدیک ہو رہا تھا، اہل بیت کو بجائے خوشی کے غم ہو رہا تھا، کیونکہ جب یہی کاروان مدینے سے روانہ ہوا تھا تو اس میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے اور سارے بنی ہاشم تھے، جو اب کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اب یہ کاروان ان کے بغیر مدینے واپس آ رہا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب مدینے کی دیواریں نظر آئیں تو آپ نے یہ اشعار پڑھے
جس میں آپ نے کربلا کے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ اے مدینہ، جب ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے والی و وارث ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب جب لوٹ کے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ ہمارے مرد ہیں، نہ لڑکے اور نہ انصار۔ اے مدینہ، ہماری طرف سے رسول خدا کو بتا دینا کہ ہم اپنے بابا کو کھونے کی مصیبت میں درد مند اور غمگین ہیں۔ حسین قتل کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے ہمارے ساتھ پیش آتے ہوئے خدا کو نظر میں نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے ہماری عورتوں کی پاکیزگی اور طہارت کی پرواہ نہیں کی، ان کی چادریں چھینی، انہیں ننگے سر پھرایا اور زبردستی بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کاروان کی عورتوں اور بچوں سے کہا کہ اب سواریوں سے اتر جاؤ کہ جد اکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ آنے والا ہے۔ اور رسول خدا کے روزے پر پہنچ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے رسول خدا، میں آپ کے لیے اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ بی بی سب سے پہلے اپنے نانا رسول خدا کے روزے پر گئی تھی اور اس کے بعد اپنی ماں زہرا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی ساری عمر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور کربلا کے واقعات بیان کرنے میں گزار دی۔ بی بی روز امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتی تھی۔ ان مجلسوں میں قیامت کا گریہ ہوتا تھا۔ مدینہ شہر عزاداری اور گریہ و بین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سوگواری کی وجہ سے حکومت کو انقلاب کا خوف محسوس ہونے لگا اور حکومت بکھلا اٹھی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن سعید نے خطرے کا احساس کر کے یزید کو لکھ بھیجا۔ یزید نے حکم دیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جلا وطن کر دیا جائے اور ظالموں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جلا وطن کر کے مصر بھیج دیا۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ بی بی کا روزہ مصر میں موجود ہے اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ مدینہ میں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے مدینہ لوٹنے کے بعد مدینہ میں ہی رہیں اور وہاں سے باہر نہیں نکلی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینہ کے بعد شام میں آئی تو اس باغ میں آئیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکایا گیا تھا۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آپ اس درخت کے پاس گئی جہاں امام حسین کا سر لٹکایا گیا تھا۔ وہاں آپ نے گریہ شروع کیا۔ آپ کے گریے کی آواز سن کر وہاں کا رہنے والا جو کہ بہت ملعون تھا، اس نے بی بی کی آواز سن کر بی بی پر حملہ کیا اور بیلچہ بی بی کے سر میں مارا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور آپ کا روزہ شام میں ہے۔